خوارج یہ پہلا فرقہ ہے جو اسلام میں جس کی ایجاد ہوئی ہے، پہلا فرقہ سن 32 ہجری میں. اور یہ جو فرقہ ہے پورے نظریات کے ساتھ، پورے افکار کے ساتھ وجود میں آیا. اور اس فرقے کے دو اہم بنیادی عقیدے ہیں. پہلا عقیدہ یہ ہے کہ جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے وہ کافر ہے. کبیرہ گناہ، بڑے گناہ جو فسق میں آ جاتے ہیں، شرک اور کفر کے علاوہ جو گناہ کبیرہ گناہ ہے اس کا جو بھی مرتکب ہے وہ کافر ہے. ان کے پاس ایک ہی تقسیم ہے، آدمی یا تو مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، یا کافر ہوگا. بیچ بچاؤ، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ان کے پاس. ایک ہی تقسیم ہے، مومن یا کافر. گنہگار کو یا تو مومن میں رکھو یا تو کافروں کی صف میں رکھو. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ گنہگار، اس نے کبیرہ گناہ کر چکے، اس نے ارتکاب کیا ہے، اس لیے اس کو کافروں کی صف میں شامل کر دیتے ہیں. یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے. اور اسی طریقے سے اگر ظالم بادشاہ ہے تو اس کے خلاف بغاوت کرنا، ظالم بادشاہ کے خلاف بغاوت کرنا، یہ ان کا دوسرا عقیدہ ہے. جبکہ کتب احادیث میں کتاب الامارہ کے ابواب تقریباً محدثین نے قائم کیا ہے. اس میں ظالم بادشاہ اگر ہو تو اس کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے وہ بھی احادیث میں اس کی صراحت موجود ہے. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے ظالم بادشاہ کے بارے میں، تسمع للامیر وتطیع وان ضرب ظہرک واخذ مالک، کہ امیر کی اطاعت کرو اگرچہ کہ وہ تمہارا مال چھین لے اور تمہاری پٹائی کرے. ایک ظلم کی بھی ایک شکل ہے. اتنا بھی ظلم ہو رہا ہے پر آپ کا مال چھینا جا رہا ہے اور آپ کی پٹائی ہو رہی ہے، تب بھی آپ کیا کرو، امیر کی اطاعت کرو. وجہ کیا ہے؟ اگر بغاوت کریں گے تو خون خرابہ ہوگا، فتنہ فساد ہوگا، اور یہ مصلحت عامہ کے خلاف ہے. اور آپ جانتے ہیں احادیث میں وضاحت کی گئی ہے اگر کفر بواہ پایا جائے، واضح کفر پایا جائے، تبھی بغاوت ہو سکتی ہے. صرف واضح کفر پایا جانا ہی نہیں، اس کے ساتھ اور بھی شروط ہیں، اس کو اضافہ کرنا پڑے گا. واضح کفر کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس مقابلہ کرنے کی طاقت اور قوت بھی ہونی چاہیے. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مقابلے کی کوئی طاقت نہیں ہے، تو واضح کفر ہونے کے باوجود پھر بھی صبر کرنا پڑے گا آپ کو. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور شرط یہ بھی ہے کہ مصالح اور مفاسد کا بھی خیال کرنا ہے. اگر آپ کے پاس اس کے پاس واضح کفر بھی ہے اور آپ کے پاس قوت بھی ہے، قدرت بھی ہے، طاقت بھی ہے، لیکن مصلحت کیا ہے؟ اس میں اس آپ کے بغاوت سے کتنا بگاڑ پیدا ہوگا اور اس میں کتنی مصلحت اس سے حاصل ہوگی، اس میں مقارنہ کرنا پڑے گا. اگر بگاڑ کا پہلو غالب ہے، فساد کا پہلو غالب ہے، تب بھی آپ اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے.